میرے حبیب ان سے پوچھو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیاوی اعتبار سے کون سے لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، تمام تر سٹرگل جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع ہو رہی ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید میں سورہ الکہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ میرے حبیب ان سے پوچھو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیاوی اعتبار سے کون سے لوگ ہیں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں جا رہے ہیں، خسارے میں جا رہے ہیں۔ فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، تمام تر سٹرگل جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع ہو رہی ہیں۔ سارا دن پوری ساری بھاگ دوڑ دھوپ کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ ساز و سامان کو، مال و متاع کو اکٹھا کرنا، انہی معاملات کے اندر ان کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، انرجیاں، صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، کہ دنیاوی کامیابیوں کو دھڑا دھڑ سمیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تصویر کا رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آیت نمبر 15 کے اندر بتایا، قُلْ أَنبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ۔ میرے حبیب ان سے پوچھیں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ان ساری دنیاوی رونقوں اور رنگینیوں سے بڑھ کر کون سی چیز ہے؟ فرمایا للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ تقوی والوں کے لیے اللہ کے پاس ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور ان کے اندر ان کا مستقل ٹھکانہ ہوگا، وازواج مطہرہ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان من اللہ، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں انہیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی۔ اب ذرا ان دونوں آیتوں کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے نزدیک کامیابی کا، ترقی کا، اعلیٰ درجوں کو پانے کا اصل معیار کیا ہے۔ قرآن کے نزدیک یہ جو دنیا کا ساز و سامان ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، اور اسلام ان سامانوں کو حاصل کرنے سے منع نہیں کرتا، مگر قرآن مجید کے نزدیک دنیا کے یہ سارے ساز و سامان جو ہیں یہ کھلونے ہیں دنیاوی زندگی کے، جو کوئی مستقل نہیں ہے، عارضی طور پر انسان کو دنیاوی زندگی کے اندر ملے ہوئے ہیں۔ لہذا ان چیزوں کی کثرت کو حاصل کر لینا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ واقعی بندہ صحیح معنوں میں کامیاب ہو گیا ہے، یا ان سے محروم رہنا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ بندہ ناکام ہو گیا ہے۔ اصل کامیابی اور اصل ناکامی یہ ہے کہ انسان آخرت کے اندر کامیاب ہوا ہے یا آخرت میں ناکام ہوا ہے۔ اگر ایک شخص جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کی نظر میں کامیاب ہے، قرآن کی نظر میں وہ کامیاب ہے، چاہے دنیاوی اعتبار سے وہ کامیاب تھا یا نہیں تھا۔ اور دوسری طرف ایک شخص اگر جہنم سے خدا نخواستہ نہیں بچ پاتا، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتا، تو وہ اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نگاہوں میں وہ ناکام ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اس کے سر کے اوپر کامیابی کے کتنے ہی تمغے کیوں نہیں سجے ہوئے تھے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا کی ساری رونقیں اور دنیا کے ساز و سامان کی ساری بہاریں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور دوسرا دنیاوی زندگی کے اندر ہر چیز کا جو صلہ ہے، بدلہ ہے، نقد ہے۔ انسان جو انویسٹ بھی کرتا ہے اس کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ دنیا کی ساری لذتیں، ساری راحتیں، ساری رنگینیاں، ساری آسائشیں ایک طرف تو نگاہوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہیں بھی نقد کہ بالکل فوری طور پر مل جاتی ہے۔ اور آخرت کی جتنی بہاریں ہیں وہ ایک طرف تو نگاہوں سے اوجھل بھی ہیں، نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے ان پر اس درجے کا یقین انسان کا نہیں بن پاتا ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ نقد نہیں ہے، فوری نہیں ہے، ان کے لیے ادھار کا وعدہ ہے۔
مگر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ان دکھائی دینے والی بہاروں کے مقابلے میں ان نہ دکھائی دینے والی بہاروں کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائے، اپنی پہلی ترجیح بتائے، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ایسے ہے تو پھر یہ سب کچھ ایسے ہی ہے کہ انسان اخروی زندگی کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائے۔ ہاں، اسلام دنیاوی کامیابیوں سے منع نہیں کرتا ہے، وہ کہتا ہے اخروی کامیابی کے لیے سٹرگل کرتے کرتے تم ساتھ جس حد تک بھی دنیا کی کامیابیاں سمیٹ سکتے ہو سمیٹو، اس سے تمہیں منع نہیں کیا جاتا، مگر تمہاری پہلی پرائرٹی جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہونی چاہیے، نہ کہ دنیا کی کامیابی۔ اب اخروی کامیابی کیسے ملتی ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، معیار کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔